اب ہم بات کریں گے جی ونٹرز میں اسکن کا کیسے خیال رکھنا چاہیے ان آر سیگمنٹ ویلنس وینسڈے. جی تو ویلنس وینسڈے میں آج ہم بات کریں گے. جیسے میں نے بریک پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی بڑی ڈرائنس سی ہو رہی ہے اور کبھی ایچنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. پھر آپ جب بات لیتے ہیں اس کے بعد اسپیشلی گرم پانی سے پھر چارج سا آ جاتا ہے بالوں میں. تو ونٹرز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. مزیدار تو ہوتے ہیں ونٹرز, کھانے پینے میں مزہ آتا ہے, لیکن کیا کھانا ہے آپ نے اور کیا اسکن پر لگانا ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پر ہم بات کریں. اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہویش فواد, ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں, ایستھیٹک فزیشین بھی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا مہویش, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سردیوں میں کیونکہ گرم پانی سے ہم نہاتے ہیں, منہ ہاتھ دھوتے, وضو کرتے ہیں, تو اسکن ایکسٹرا ڈرائی ہو جاتی ہے. کیا چیزیں ہیں جو ایک تو اڈلٹس کو لگانی چاہیے اور پھر بچوں پہ ہم بعد میں آئیں گے. آلرائٹ, دیکھیں اڈلٹس اور کڈس دونوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا شاور کا ٹائم جو ہے وہ منیملی مطلب کم سے کم 5 منٹس رکھیں. اس سے زیادہ ایکسٹینڈ نہ کریں, مطلب میکسیمم 5 to 6 منٹس میں آپ شاور سے باہر آ جائیں. اف یو کیپ آن اسٹینڈنگ انڈر اے ہاٹ شاور تو اٹس گوئنگ ٹو اسٹرپ آف یور نیچرل باڈی آئلس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایز سون ایز یو آر ڈن بیدنگ, next is you have to lock the moisture content which is already in your skin. تو اس کو لاک کرنے کے لیے either you can use pure oils جیسے کوکونٹ آئل ہو گیا. آپ اگر واش روم میں کوکونٹ آئل رکھ لیتے ہیں, جیسے ہی آپ نے نہا لیا, you can apply a very thin coat of coconut oil all over. اس کے علاوہ lipid balms ہوتے ہیں, shea butters, cocoa butters, and you know سب تو بڑی مہنگی چیزیں آپ بتا رہی ہیں. I'll tell you a very سستے ٹوٹکوں پہ آتے ہیں. اوکے, سب سے سستا اور سب سے اچھا جو موئسچرائزر آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں that is with whites of paraffin and liquid paraffin. دونوں کو equal amount میں لے کے if you mix them, اور یہ پیرافن کسی بھی it's easily available and it's one of the cheapest and the most effective moisturizers for winter. آپ نے یہ بات کی ہے. اچھا یہ بات بھی آپ کریں کہ سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے اور پانی کم پینے کی وجہ سے بھی ڈرائنس آپ کو فیل ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ آپ ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہو جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ پانی نہیں پیا تھا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں دو ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ آپ نے بات کی. ڈی ہائیڈریشن از سم تھنگ ایلس اینڈ ڈرائنس از سم تھنگ ایلس. دونوں ڈفرینٹلی اسکن پہ پریزنٹ کرتی ہیں. رائٹ, ڈی ہائیڈریشن میں یو لیک دا لسچر ان دا اسکن, اور پھر ڈرائنس میں یور اسکن از گوئنگ ٹو ٹرن فلیکی. اور دونوں کا سولوشن آپ کو پتا ہے, رائٹ, وی ہیو ٹو ٹیک واٹر, enough water to hydrate ourselves, کیونکہ تھرسٹ نہیں فیل ہوتی اتنا سردیوں میں. بالکل ایسے. لیکن کتنا گلاس آف واٹر؟ وہی 6 to 8 ایٹ لیسٹ سردی میں بھی. یا بالکل. اچھا, ڈرائی فروٹس بھی بہت ہم کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یعنی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھا تو لیتے ہیں ہم, اور جب سامنے آتا ہے تو پھر سارے ختم ہوتا ہے. مشکل ہے کنٹرول کرنا. یہ بھی اسکن پہ کیا اس کا اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. انسٹنٹلی تو کوئی اثر نہیں آتا, لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی ایسی چیز لی جس میں ہائی کارب کنٹینٹ ہے, اس کے بعد پرجنگ اور ایکنی لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. رائٹ, تو جب بھی آپ کوئی ڈیری پروڈکٹس یا پھر کوئی سچ تھنگس وچ ہیو ہائی کنٹینٹس آف شوگر, ایسا کوئی کنزمپشن ہوگی کسی چیز کی, تو پھر یو مائٹ اینڈ اپ ہیونگ سم ایکنی ایرپشنز. لائک یو سیڈ کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. اچھا, a lot of times ڈاکٹر مہویش یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سردیاں بس لائک اکتوبر نومبر سے سروں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اسکیلپ ڈرائی ہو جاتا ہے بالکل. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فال بھی ہوتا ہے پھر. دیکھیں ڈرائنس کے لیے آئل لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. سنس وی آر ٹیکنگ شاورز ود ہاٹ واٹرز, تو آبویسلی آپ کے اسکن کا نیچرل موئسچر از گوئنگ ٹو واش آف. تو اس کو موئسچر کنٹینٹ کو بیلنس کرنے کے لیے یو کین یوز 2 hours پہلے شاور سے اپنا آئل یوز کریں. دین یو کین ایڈ آن سم کنڈیشنرز, کچھ لیو ان کنڈیشنرز بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ ہاں تھوڑے سے, اٹ ڈپینڈز اف یو ہیو فریزی ہیئر جو کہ ایسے ڈرائی اینڈ. اچھا, آلسو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, الاٹ آف ٹائمز جب ہم ہاٹ شاور لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے لاسٹ جو 2-3 منٹ ہونے چاہیے وہ کولڈ واٹر سے ہونے چاہیے. What does that do? Ideally the trick is to take a shower with a lukewarm water. تھوڑا سا آپ ہاٹ چلا دیں, آپ کا واش روم میں تھوڑا سونا افیکٹ آ جائے, اسٹیم جمع ہو جائے, and then you can turn the shower to the
कोल्डिश फिर निकलने का दिल थोड़ा नहीं चाहता ना, इसलिए देर हो जाती है। अच्छा फीट की अगर हम बात करें, बहुत ड्राई होती हैं चीजें स्किन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई मॉइस्चराइजर? I'll रात tell के you वक्त या सुबह something. उठ के? देखिए feet are the most ignored parts of our body. बिल्कुल ऐसे। And they are the most weight bearing, और सबसे ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद हम पाँव पे ही करते वज़न हैं, और- राइट? और क्योंकि हम सबके वज़न भी अपने जो होने चाहिए उनसे सबके 5 से 10 किलो ज़्यादा ही है, Not me. right? इधर ऐसा मामला नहीं Not you, but like generally, no, not even you, but I would say for myself then. But see, I get to see a lot of patients in my clinics. ज़्यादातर housewives होती हैं, बेचारियाँ सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं. End of the day, what they end up doing is they ignore themselves. बिल्कुल ऐसे। और फिर पता चलता है कि पाँव की एड़ी में बहुत सारी लेयर्स पाइल अप हो गई हैं, बहुत कैलिसेस बने हुए हैं नीचे, कॉर्न्स बने हुए हैं, क्रैक्स हो गए हैं. तो अगर हम कुछ टाइम अपने लिए निकाल लें और पाँव को ल्यूक वार्म वाटर में सोक करके 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, और फिर उसको जो भी आपके पाइल अप हो गए हैं, इतने सारी डेड स्किन एंड ऑल, यू कैन टेक इट ऑफ विथ अक्सर वो स्क्रैपर होते हैं, उनसे कर सकते हैं। या स्क्रैपर्स मिलते ये हैं. भी स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा है, जैसे जिन लोगों को होती है गर्मी में इतना ज्यादा फील नहीं होता, सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए क्या करना है आप? ड्राइनेस की वजह से एलर्जिक लोगों के लिए 2 सीजन्स बहुत ही ट्रिकी होते हैं. व्हेन द वेदर टर्न्स शिफ्ट्स फ्रॉम hot to cold and again when it shifts from cold to hot. ये 2 शिफ्ट ऑफ वेदर जो है ऐसे लोगों के लिए थोड़े ट्रिकी होते हैं जो एलर्जी प्रोन है, राइट? और फिर अक्सर बच्चे देखे जाते हैं जिनको एटोपिक एक्जिमा होता है, उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल ये भी होना चाहिए कि those kids are prone to develop food allergy and also they can have skin eczema, और उनका रनी नोज होता है, राइट? तो इनके लिए और एक थोड़ा और सा चीज, धूप में ज्यादा बैठते हैं हम सर्दियों में, अक्सर होता है ना कि सब मिलके बैठे हैं धूप में, बातचीत हो रही है, लेकिन कितना वो जरूरी है स्किन बर्न हो जाता है। स्किन स्क्रीन लगाना, सनस्क्रीन लगाना? वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जितना आपका सनी डे पे है उतना ही आपका क्लाउडी डेज पे है. मतलब अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि घर पे भी सन ब्लॉक लगाएं, तो यस प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ क्लेंज योर फेस, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, विटामिन सी सीरम लगाएं, एंड देन यू कैन टॉप इट अप विद अ गुड सन ब्लॉक, राइट? सर्दी में भी सन ब्लॉक लगेगा एंड क्लाउडी वेदर में भी सन ब्लॉक लगेगा. बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रही है, हर सीजन जो में भी मौके हैं उस पे सन ब्लॉक Yes. लगना बहुत जरूरी है. डॉक्टर माविश फवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी एक्सपर्टीज से आगाही दी. Thank you. भाई यही बात है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, चाहे जो भी विंटर हो समर हो, हर किसी वेदर के अलग अलग वो है. और घर में जो उन्होंने बताया है उसमें हो सकता है ये काबिल अमल है, क्योंकि देखें सन ब्लॉक लगाना अब घर में अगर बन सकता है, कुछ इस तरह की चीज है, बिल्कुल, क्यों तो नहीं. वो fine.